آدم کی تخلیق سے پہلے کائنات میں موجود لاکھوں مخلوقات میں ممتاز ایک مخلوق جن موجود تھی۔ اس مخلوق نے جب زمین پر فساد برپا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق بنائی۔ اس مخلوق کا پہلا فرد آدم ہے۔ ٹیک ورس کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، یہ شخص زمین پر فساد برپا کرے گا اور زمین پر ہر طرف خون پھیلائے گا۔ اے پروردگار، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاک ذات کو یاد کرتے ہیں۔ آدم کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کائناتی رموز سکھا کر فرشتوں سے پوچھا، اگر تم اس علم سے واقف ہو تو بیان کرو۔ فرشتوں نے کہا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے علوم بیان کیے تو فرشتوں نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علوم سکھا دیے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم کو سجدہ کرو، یعنی آدم کی حاکمیت تسلیم کرو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے تکبر کیا۔ فرشتے فطرتاً فرمانبردار ہیں جبکہ جنات با اختیار مخلوق ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے یہی با اختیار مخلوق زمین پر آباد تھی۔ ان میں سے ایک فرد اسرائیل کو علمی برتری حاصل تھی اور برتری کے احساس نے اسے تکبر میں مبتلا کر دیا۔ ابلیس، جس کے معنی رنج و غم اور دل شکستہ ہو جانا ہے، ابلیس سے جب پوچھا گیا کہ اس نے اللہ کا حکم کیوں نہیں مانا تو اس نے کہا، اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تو اور تیری بیوی جنت کی لامحدود کھلی فضا میں رہو اور جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 35۔ شیطان نے اس پابندی کو اپنے شیطانی مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اس نے انہیں باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اگر تم اس درخت کے قریب نہیں جاؤ گے تو جنت میں نہیں رہ سکو گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ انجیل کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جب عمل میں آئی تو سب سے پہلے نظر جس تحریر پر پڑی اس کی عبارت یہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قرآن کریم نے انسان سے متعلق مثبت اور منفی ہر دو پہلو کو واضح کر کے انسان کی عظمت کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسان کی تخلیق احسن تقویم ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ پوری کائنات میں تکریم و تعظیم کا مستحق ہے اور احسن تقویم ہونے کی وجہ سے امانت الہی کا علم بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور، بصیرت و دانائی اور فہم و فراست دے کر کائنات میں ممتاز بنا دیا ہے، اور یہی وہ امتیاز ہے جس کی بنا پر وہ برائیوں سے اجتناب اور بھلائی کرنے کے اختیار کا حق رکھتا ہے۔ انسان کو پیدا کیا اور پھر راہ دکھائی، اور پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے۔ سورہ البلد آیت نمبر 10۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نام۔ قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام تقریباً 25 آیات میں آیا ہے۔ صورتوں اور آیات میں اگرچہ اسلوب بیان مختلف نظر آتا ہے، لیکن مقصد اور واقعہ کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک ہی حقیقت ہے جو بیان کی گئی ہے۔ ان سب کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لائیں اور یہ جان لے کہ اللہ ایک ناقابل انکار ہستی ہے اور ساری کائنات اسی کی قدرت میں ہے۔ یہی وہ دین حق ہے اور اسی دین کے احکام کی پیروی میں فلاح اور نجات اور ہر قسم کی ترقی چھپی ہوئی ہے۔ یہی وہ دین ہے جس کا نام دین فطرت یا اسلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کتنی قسم کی مٹی سے ہوئی، اس سے متعلق کوئی دلیل نہیں ملتی۔ البتہ تخلیق آدم کے وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ ایک مٹھی بھر کر لے آئیں۔ چنانچہ وہ تمام روئی زمین سے ہر جگہ کی تھوڑی مٹی اپنی مٹھی میں بھر لائے۔ اسی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اس مٹی میں زمین کی تمام انواع و اقسام شامل کی گئی تھیں۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد میں مختلف رنگ و نسل اور مختلف طبع کے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی کالا ہوتا ہے تو کوئی گورا، اور کسی کا رنگ گندمی ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ انسان اپنی طبیعت و مزاج کے اعتبار سے نرم، خوش اخلاق اور میٹھی زبان کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ طبیعت کے سخت اور غیر متعدل ہوتے ہیں۔ بعض انسان فطرتاً پاک و صاف ہوتے ہیں
اور بعض انسان گندگی میں ملوث ہوتے ہیں، اور فرق و اختلاف اسی بنیادی مادہ کی وجہ سے ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تھی۔ حضرت حوا کی تخلیق وہی ہے جس نے تم کو بنایا ایک جان سے، اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا کہ اسے آرام ملے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 189۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آپ کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بے حد مبارک ہو۔ میں آپ سے ملتا ہوں ایک نئی شاندار ویڈیو میں۔ جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور ہمیں دیگر سائٹس پر فالو لازمی کیجیے، لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔